بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ دوستو، جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ جس چیز کے لیے تم روتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر تو دیکھو۔ اگر تھوڑے رابطے سے اللہ سے بات نہیں بن رہی آپ کی تو بات بن سکتی ہے، تو رابطہ اور بڑھا کر دیکھو اپنے رب سے، بار بار مانگو۔ تب تک مانگو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں رکھ نہیں دیتا، جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں ہمیشہ کے لیے رکھ نہیں دیتا تب تک مانگو، یا جب تک تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ یہ فلک، یہ ستارے، یہ چاند جس نے بنا دیے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی زیادہ جھولیاں بھر دی ہیں وہ کبھی تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تو تمہیں ہر وقت سنتا ہے، صرف کچھ رابطہ اور تمہارے ساتھ بڑھانا چاہتا ہے تمہارا رب۔ وہ تمہارا صبر اور تمہاری ریاضت کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ کن فرما ہی دے گا۔ آخر کتنی دیر تک وہ تمہیں دیکھ لے گا؟ آخر ایک نہ ایک دن وہ کن کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دے گا اور تمہاری زندگی میں ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ تمہیں خود محسوس ہوگا کہ میں یہ کہاں سے کہاں آ گیا۔ وہ تمہارا صبر اور تمہاری ریاضت بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ انشاءاللہ تم بس اللہ سے امید لگاؤ اور کسی عام انسان پر امید نہ رکھنا کہ کہیں تمہارا رب تم سے خفا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہارا رب تم سے خفا ہو گیا تو سوچو، جو انقلاب تمہاری زندگی میں آنا تھا کیا وہ کوئی عام انسان لا سکتا ہے تمہاری زندگی میں انقلاب؟ ایسا تو کبھی گمنام میں بھی نہ سوچنا، کبھی زندگی میں بھی نہ سوچنا۔ جو رب تمہاری زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے وہ کوئی عام انسان تمہاری زندگی میں انقلاب نہیں لا سکتا۔ یاد رکھنا، انسان کی زندگی میں معجزات ضرور ہوتے ہیں لیکن زندگی کے میدان میں ہمیشہ معجزات نہیں ہوا کرتے۔ جنگ لڑنا پڑتی ہے اپنے زور بازو پر۔ دوستوں، انسان کے اندر لالچ کا پیالہ اتنا بھرا ہوتا ہے، اتنے سراغ ہوتے ہیں اس میں لالچ کے کہ ان چیزوں کو کبھی بھرنے نہیں دیتی یہ تمہاری سوچیں۔ ضرور سوچو، خواب ضرور دیکھو، لیکن اللہ توکل بھی رکھو۔ اگر اللہ توکل نہیں رکھو گے تو یہ خواب تمہیں جلد پورے ہونے سے بھی دیری ہی محسوس ہوگی۔ تم اگر اپنے رب سے امید لگاؤ گے وہ تمہاری امید کبھی نہیں توڑے گا۔ تہجد میں بہایا گیا ایک آنسو سب زندگی تمہاری بدل دے گا۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب بدل دیتی ہے۔ تہجد ایک ایسا مرہم ہے جس کے پاس دنیا کی ہر چوٹ کا علاج ہے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخمی بھر دے گا۔ جو تمہیں لگتا ہے کبھی بھر نہیں سکے گا، اور وہ کس سے بھی ختم ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کوئی بھی بھر نہیں سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب وہ سب کچھ کر سکتا ہے جس کا تمہیں گمنام بھی نہ ہو۔ سب کچھ اللہ، تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے، وہ تمہیں تھام لیتا ہے ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں۔ جب تم جاگ کر نیند قربان کر کے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ تمہیں کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے کہ اللہ کا خاص بندہ، تم اللہ کے خاص نیک بندے ہو۔ اللہ کا خاص بندہ نیند سے غافل ہو کر اللہ سے طلب کرتا ہے
کسی چیز کی بھی طلب کرتا ہے یا کسی کو مانگتا ہے، وہ کیسے تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا، وہ کیسے تمہیں تنہا چھوڑ دے گا کہ اتنے ہزار لوگوں میں اس کا بندہ نیند سے غافل ہو کر اس سے مانگ رہا ہے، کیا وہ تمہیں کبھی تنہا چھوڑے گا؟ ایسا کبھی سوچنا بھی نہ۔ وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا، تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھی بھول جاؤ گے۔ وہ تمہیں کیسے خالی چھوڑ سکتا ہے جس نے دن کو رات میں بدلا اور رات کو دن میں بدل دیا؟ وہ تمہارے اس دل کو بھی بدل سکتا ہے اور ایسا بدل سکتا ہے، پھر سمجھ لو تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اور جب اللہ کن فرما دیتا ہے تو زندگی میں انقلاب آ ہی جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے۔ جو اس دل کو بدل سکتا ہے وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ بس کچھ دیر اور حالات ضرور بدل جائیں گے، وقت کے ساتھ تمہارے حالات اور نصیب ضرور بدلیں گے، اور ایسا ممکن ہے۔ ناممکن تو ہر کچھ بھی نہیں ہے، ممکن ضرور ہے۔ کچھ دیر اور اپنے اللہ سے رابطہ اختیار کر لو، تھوڑا سا اپنے اللہ سے رابطہ بڑھا کر تو دیکھو، کیا پتہ جو دعا تم نے تھک کر چھوڑ دی وہ صرف ایک پل کی دوری پر ہو، اور جس کے لیے تم اللہ کے لیے روتے ہو، کیا اللہ تمہیں اس چیز سے غافل کرے گا؟ اللہ تمہیں تمہاری پسند کی چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تو تم اللہ کی طرف متوجہ ہو سکو۔ اگر تمہیں اللہ شروع میں ہی وہ چیز عطا کر دے تو یقین جانو کبھی تمہیں ہاتھ اٹھانے کی بھی توفیق نہ ملے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا ہر ایک شخص، میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اگر تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے تو اللہ تمہیں ہر وہ چیز عطا کر دے گا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں تھا، اور تمہیں ایسا تخت پر بٹھائے گا کہ تم سوچتے رہ جاؤ گے کہ کہاں میں پہلے تھا اور کہاں آج ہوں۔ زندگی میں اللہ سے ضرور طلب کرو، ہر انسان کی بھی طلب کرو۔ اگر تم کسی کو چاہتے ہو اس کے لیے بھی اللہ سے طلب کرو، اور جو چیز تمہیں چاہیے ہوتی ہے وہ صرف اللہ سے طلب کرو۔ کبھی کسی عام انسان، پیر فقیر سے کبھی مت کوئی ایسا کام کروانا کہ کسی چیز کی طلب ہو تو تم اس کا سہارا لے رہے ہو، کیونکہ جو چیز تمہارا رب کر سکتا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر میری بات کوئی بھی بری لگی تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ۔